ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا لقب ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں. خلیل کہتے ہیں دوست کو، تو آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا دوست، اللہ کے دوست ہیں، فرینڈ آف گاڈ. بالکل صحیح. تو یہ لقب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ نے قربانیاں ہی قربانیاں بھری پڑی ہیں آپ کی لائف کے اندر، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ نے قربانیاں دی، اور اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے تمام چیزوں کو، دنیاوی جتنی بھی چیزیں سے ہم انسان محبت کرتا ہے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے محبت کی ہے، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا گیا. اب میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. دیکھیں، آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کا جو چچا تھا آزر، وہ بت پرست تھا. بت پرست کیا تھا، بلکہ وہ بت بناتا تھا، اور جس گھر میں آپ رہتے تھے اس گھر کے اندر بت بنتے تھے. تو آپ نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا اور آپ نے فرمایا میں ان بتوں کو تو نہیں مانتا. صحیح. آپ نے پورا مکالمہ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سورج کو دیکھا کہ یہ اتنا بلند اور اتنا بالا ہے، اتنا روشن ہے، تو یہ میرا رب ہے. تو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. بے شک. پھر آپ نے چاند کو دیکھا، فرمایا 14ویں کا چاند کتنا روشن ہے، یہ میرا رب ہے. فرمایا جو یہ بھی ڈوب جاتا ہے صبح کے ٹائم تو یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، جو غروب ہو جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بت میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم خود گھڑ کے بناتے ہیں. تو آپ پہلی سوسائٹی میں پہلا شخص، بچہ، چھوٹی سی عمر میں نابالغ بچہ، وہ کھڑا ہوتا ہے اس پوری سوسائٹی کے خلاف جو پوری سوسائٹی جو ہے بت پرستی کے اندر انوالو ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو پوری سوسائٹی کے خلاف، سب بت پرست ہوں، اور آپ کہیں جی میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور پھر نمرود جیسا شخص جو اس وقت کا بادشاہ، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اور اس کی پوجا ہوتی تھی، اس کو سجدے کیے جاتے تھے. اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو رب ماننے سے، خدا ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ مکالمہ ہوا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تم میرے رب کیسے ہو سکتے ہو، میرا رب تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ نمرود نے ایک جو تھا قیدی جس کو سزائے موت کی سزا سنا چکا تھا، وہ اس کو آپ نے آزاد کر دیا. نمرود نے اس نے کہا یہ دیکھو اس کو میں نے مار دینا تھا، اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے مار دیا. کہا میں دیکھو اس طرح میں زندگی دیتا ہوں، اس طرح میں موت دیتا ہوں. صحیح. تو آپ نے بڑا ہی اہم کوشچن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں نے نمرود کو مبہوت کر دیا. نمرود کو مبہوت یعنی اس کو حواس باختہ کر دیا، اس کو ایبسنٹ مائنڈ کر دیا. اللہ فرماتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال نمرود بھی کر سکتا تھا کہ جناب اگر تمہارا رب مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے تو اپنے رب کو کہو کہ مغرب سے نکال دے اگر تمہارا رب سچا ہے. تو یہ سوال نمرود کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے نمرود کو مبہوت کر دیا. ٹھیک ہے. حواس باختہ ہو گیا تو کیسے سوال کرے گا؟ کیونکہ یہ میں نے قیامت کے لیے رکھا تھا، میں نے قیامت والے دن مغرب سے نکالنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکالنا. تو میں نے نمرود کو مبہوت کر دیا، اور وہ اس سوال کے اوپر حواس باختہ بھی ہو گیا اور غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا جی آگ جلائی جائے. اور پھر آگ جلائی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ پورے بے شمار گھروں سے اور بے شمار علاقوں سے، شہروں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، جنگلات اکٹھے کیے گئے، اور پھر وہ ایک اتنا وہ بلند تھی اس کی لاڑ کے 40 میل سے وہ دیکھی جا سکتی تھی، یعنی تقریباً 60 کلومیٹر. یعنی اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو قصور میں اگر وہ آگ جل رہی تو لاہور والوں کو وہ آگ نظر آ رہی تھی، اتنی بلند تھی اور اتنا اس کا سیک تھا. تو جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا. مورخین کہتے ہیں تقریباً آپ کی 16 سال عمر تھی اس ٹائم پر. اور آپ آگ میں دھکیلا گیا اور آپ کئی دن اس آگ کے اندر رہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اس آگ کو ہم نے جو ہے بالکل سلامتی والا آگ بنا دیا، اور وہ جنگلات میں کنورٹ ہو گئی، وہ انہی باغات میں کنورٹ ہو گئی جس کی وہ لکڑی تھی اس کے اندر کنورٹ ہو گئی، وہ باغ بن گیا اور آپ وہاں رہتے رہے. اور اس نے نمرود نے اپنا جبہ پہنایا تھا،
کہ بھائی اگر یہ بچ گیا نا، وہ جانتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، تو اس نے کہا اگر یہ بچ گیا تو میں کہوں گا کہ یہ میرا جبہ جو ہے اس کی برکت کی وجہ سے یہ بچ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جبے کو جلا دیا اور جنت سے ایک لباس آیا جو آپ کو پہنایا گیا، سبحان اللہ، اور وہ جبہ جو ہے جل گیا۔ اللہ نے بتایا کہ تو ایک جھوٹا خدا ہے، لہذا تیرے جبے کو ہم جلا دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو آپ دیکھ لیں، یہ بچپن میں قربانی کہ آپ کو وہ کہتے ہیں 16 سال بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل تو سوچ رہی تھی کہ میں کودوں کہ نہ کودوں، لیکن جو حضرت ابراہیم کا عشق تھا وہ کود پڑا اس کے اندر، اس نمرود کی آگ کے اندر۔ اور آپ کے پاس آئے حضرت جبریل کہ کوئی حکم فرمایا، جس رب کو میں مانتا ہوں وہ میرا حامی و ناصر ہے، مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، وہ رب کی رضا کے لیے اس آگ میں جا رہا ہوں، رب ہی میری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بچپن کا واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ڈیٹیل ہے، آپ کی شادی ہوئی تو ان سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، حضرت اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور اب پہلی بیوی کی اجازت سے شادی ہوئی، تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب وہ چھوٹے سے ہیں تو آپ کو بھیج دیا گیا کہ جناب آپ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، آپ ان کو چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے حکم سے وہاں پہ چھوڑ آئے مکہ کے اندر، وہاں پہ ایڑیاں رگڑی گئی، میں مختصر بتا رہا ہوں، ایڑیاں رگڑی گئی، اس میں سے زمزم پیدا ہوا، اور پھر حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش میں، تو وہی ہم صحیح کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور آپ دوڑتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں، آب زمزم بھی حضرت اسماعیل کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اب وہ بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر آ گئے، یہ بالکل چھوٹے سے ہیں، چھوڑ کر آگے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آگے، حضرت اسماعیل ان کو چھوڑ کر آگئے۔ آپ عراق میں رہتے تھے نا، تو اب مکہ سے سعودی عرب سے عراق کتنی دور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا، کیوں چھوڑ کر آگئے؟ بس اللہ کا حکم تھا، اچھا اللہ کے حکم تھا، بیوی کو پسند نہیں تھا، اللہ کا حکم بھی آگے چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آگئے۔ اب یہ قربانی دے رہے ہیں نا، بیوی اور بچے کی قربانی دے رہے ہیں، کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی ہے اور چھوڑ کر آگئے اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آپ کی عمر 9-10 سال ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 7-8 سال ملاقات نہیں ہوئی، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب ان کو آپ نے قربان کرنا ہے۔ اب وہ جب آپ گئے ہیں قربانی کے لیے، حضرت اسماعیل کی ملاقات کی ہے 6-7 سال بعد، 7-8 سال بعد اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات۔ اب آپ غور کریں بالکل کہ اگر کوئی شخص، کوئی باپ اپنے بیٹے کو جا کے ملتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ 10 سال بعد وہ باہر رہے اور پیسے بھی نہ بھیجے، خرچہ بھی نہ بھیجے، 10 سال بعد جا کے ملے اور کہے بیٹا میں اب آپ کو قربان کرنے لگا ہوں، تو وہ تو کہے گا ابا جان اچھی آپ نے مجھ ساتھ محبت کی ہے، پہلے مجھے اس جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل بیابان میں، اور اتنے سالوں بعد آئے ہیں، تو یہ محبت کا عالم ہے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابا جان اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربان کر دیں، قربان کر دیں، لیکن آپ نے پٹی باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پٹی باندھی تاکہ آپ جب قربان کرنے لگے تو آپ کا دل کمزور نہ ہو، دل موم نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور اتنی سی عمر میں۔ اور پھر جب آپ چلنے لگے ہیں تو حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آ گیا کہ آپ اب یہ کیسا باپ ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، یہ کیسا شوہر ہے، پہلے آپ کے ساتھ شادی کی ہے، اولاد سے اللہ نے نوازا تو آپ کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اب آپ ایک ہی آپ کی اولاد ہے اس کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پکڑ کے کنکریاں ماری، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ کیسا باپ ہے، ہاجرہ نے کنکریاں شیطان کو ماری، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا کہ یہ تمہارا اچھا باپ ہے، یہ کتنے دن تم سے ملا نہیں ہے، اب تمہیں ملا ہے تو تمہیں ورگلا کے تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا، تو آپ نے بھی کنکریاں ماری، ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کہ تم کیسے باپ ہو، تم کیسے شوہر ہو، تم اپنی اولاد کو قتل کرنے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ تو جو مینا میں ہم کنکریاں مارتے ہیں اصل میں یہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حالانکہ اب وہاں پہ کوئی کنکریاں، کوئی وہاں پہ شیطان موجود نہیں ہے، لیکن وہ صرف مجسمے ہیں، وہاں پر ایک پلر ہیں جن کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اصل میں علامت ہے وہ کہ ہم حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے قربان کرنے کی کوشش کی، وہ قربان نہیں ہوا اور واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ بچ گئے۔ تو اب دیکھیں یہ آپ کی قربانی کا یہ سلسلہ دیکھ لیجئے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مال سے نوازا تھا، کہتے ہیں کہ آپ کے جو ریوڑوں کے جو کتے تھے وہ 100 کے قریب تھے،
اور ان کتوں کے جو گلوں میں پٹا تھا وہ بھی سونے کا تھا. اتنی اللہ تعالیٰ نے امارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ریوڑ کے ریوڑ بھر جاتے تھے, وادیاں بھر جاتی تھیں آپ کے ریوڑ سے. تو آپ کو ایک فرشتے نے کہا, 2 فرشتوں نے, کہ یا اللہ آپ جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہتے ہیں نا, آپ ان کی اس لیے دوست ہیں, آپ نے ان کو پیسہ بڑا دیا, دولت بڑی دی ہے. آپ نے کہا جا کے آزما لو. 2 فرشتے آئے اور کہا, اور آپ نے تسبیح تراویح جو ہم پڑھتے ہیں جی, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت, سبح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ فرشتوں نے یہ دعا سنائی, یہ تسبیح سنائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ ان کو دے دیا اور کہا 1 مرتبہ دوبارہ سنا دو. انہوں نے دوبارہ سنا دی. وہ سارے کی ساری دولت آپ نے ان فرشتوں کو دے دی. ان کو نہیں پتا تھا وہ فرشتے ہیں, وہ تو انسانوں کے روپ میں آئے تھے. ٹھیک ہے. جب تیسری مرتبہ کہا پھر سنا دو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس تو اب کچھ نہیں رہ گیا, فرمایا اب میں ان کی خدمت کروں گا, تمہارا ملازم بن کے ان کی خدمت کروں گا, 1 دفعہ اور سنا دو. تو انہوں نے سنایا اور کہا کہ ہم تو آپ کو آزمانے آئے تھے, آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں, آپ واقعی, آپ کو اس دولت کی, آپ کو بچوں کی, آپ کو بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر پرواہ اور محبت ہے تو اللہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیا کیا مشکلات آئیں, تو یہ ہما وقت آپ کو اولاد سے آزمایا گیا, بیوی سے آزمایا گیا, آپ کو اولاد نہ دے کر آزمایا گیا, آپ کو اولاد دے کر آزمایا گیا, آپ کو پیسہ دے کے آزمایا گیا, ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 انعامات دیے. ایک تو انعامات کا ذکر یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر, فرمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ ابراہیم, ہم نے ابراہیم کو مشکلات کے اندر, مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. فرمایا ربہ بکلمات فاتمہن, اور وہ تمام کے اندر کامیاب ہوا, تمام کے اندر کامیاب ہوا. فرمایا اب اے ابراہیم ہم تمہیں انعام دیتے ہیں. اب انعام کیا دیا, قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم جا اب ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ, پوری انسانیت کا. اب آپ ذرا لگ بھگ دیکھیں کہ تقریباً 2 سے 2.5 ارب کے قریب کرسچنز ہیں دنیا میں, 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں, اور تقریباً 10 سے 15 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ یہودی ہیں. تو اب یہودیوں کو, نصرانیوں کو اور مسلمانوں کو ملا لیں تو تقریباً یہ 5-5.5 ارب دنیا بنتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو 7 ارب میں سے 5-5.5 ارب دنیا ہے, یہ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے, اس میں سے یعنی 70% لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساروں کا امام بنا دیا. صحیح. اور آگے چلیں, آگے کیا کیا جب آپ نے یہ خانہ کعبہ تعمیر فرما لیا اور مقام ابراہیم ہے, تو مقام ابراہیم کے اوپر آپ نے دعا کیا مانگی؟ کیا آپ نے جب یہ سارا کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کے لیے یہ بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اس دعا سے, یہ دعا جو آپ نے مانگی, فرمایا ربنا اے ہمارے رب, وابعث فیہم رسول منہم, اے اللہ تو ہمیں ایک رسول عطا فرما, ایک رسول عطا فرما جو میری نسل میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتک, جو آپ کی آیتیں یا اللہ پڑھ پڑھ کر سنائے لوگوں کو, اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور جو کتاب اور حکمت کا علم دے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ لوگوں کی تزکیہ کرے, لوگوں کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو جاننے والا غالب حکمت والا ہے. یہ جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اور مقام ابراہیم کے اوپر آپ نے یہ دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. فرمایا اے ابراہیم تو نے میرے لیے گھر بنایا, تو ہر امتحان میں پورا اترا, ایک تو میں تجھے پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں, اور دوسرے نمبر میں سے میرا جو سب سے محبوب ترین نبی ہے, جس کی خاطر میں نے اس پوری کائنات کو بنایا, جو امام الانبیاء ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جاؤ میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں تمہاری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے, وہ جو جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا تھا وہ تمہاری نسل میں سے ہوگا.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں۔ تو یہ قربانیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دی